اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الامام الجعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ اس لیے کہ انسان کا اصل مقصد اور اصل ہدف ہے اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے محسن کو پہچاننا۔ اگر انسان اپنے وجود میں اس چیز کا بھی احساس نہ کر سکے کہ اس کے خالق کا اس کے وجود کے اوپر کوئی حق ہے تو وہ انسانیت سے خارج ہے۔ لہٰذا ضروری ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم اتنا احساس پیدا کریں کہ کوئی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، کوئی ہے جس کے سامنے ہمیں سربہ سجود ہونا ہے، کوئی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے۔ ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں پئیں اس دنیا میں، جس طرح سے چاہیں جئیں، یا واقعاً ہمارے وجود پر کسی کا پہرا ہے کہ نہیں تم کہیں سے آئے ہو، مرجع بھی کوئی ہے تمہارا، کہیں تمہیں واپس بھی جانا ہے۔ یہ مراحل ہیں جو انسان کو فکر کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان بہار کا مہینہ ہے، اور خود معصوم فرماتے ہیں لکل شیء ربیع، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے، اور ربیع القرآن ہے، اور قرآن کی بہار کیا ہے؟ ماہ رمضان کی بہار کیا ہے؟ یہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ جو بہار ماہ رمضان کے سلسلے میں ہوگا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی نشستوں کو رکھیں، تلاوت قرآن کے لیے زمینہ فراہم کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے محلے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو ترویج دیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے انسان کے لیے اپنے اندر معنویت پیدا کرنے کا۔ جس طرح سے انسان تلاوت قرآن کے لیے آگے بڑھے، اسی طرح سے انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے روح کی طرف نظر کرے۔ اپنے جسم کی طرف تو ہم روز نظر کرتے ہیں، اپنے اس ظاہری وجود کی طرف تو ہم ہر روز نظر کرتے ہیں کہ کپڑے صاف ہیں یا نہیں ہیں، چہرہ صاف ہے یا نہیں ہے، داڑھی بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے، بال میں کنگھا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہر روز ہمارا یہ سسٹم اور نظام جو اس دار فانی میں چل رہا ہے، ہم اس میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ آج بال ایسا ہے تو ایسا ہو جاتا، آج چہرہ صاف نہیں ہے تو کل صاف ہو جاتا، فیس واش یوز کریں، یہ کریں وہ کریں، یعنی ہم ظاہری جسم کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان انسان کو اندر دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی روح کی طرف جھانکیں، اپنے وجود کے اندر اتر کے دیکھیں کہ یہ جتنا ہم جسم کے لیے کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم اپنی روح کی طرف بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اپنی معنویت کو سنوار رہے ہیں یا نہیں سنوار رہے ہیں، اپنے خدا سے قریب بھی ہو رہے ہیں یا نہیں قریب ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کے اندر اس کا جواب مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو راستہ ہے وہ کمال کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جسمانیات میں لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، دنیا کے اس رمق دمق میں الجھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ خدائی راستہ نہیں ہے، رحمانی راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے۔ اللہ ہمیں رحمانی اور خدائی راستے پہ چلانے کے لیے تمام اسلوب، تمام قوانین، تمام تر مراحل سے گزار رہا ہے کہ اے میرے بندے، خدا کی بارگاہ میں آ جا، خدا کے قریب ہو جا۔ میں نے تو تیرے لیے 12 مہینے اپنے ہی طرف سے رزق رکھا ہے، میں ہی دے رہا ہوں جو تو کھا رہا ہے، میں ہی دے رہا ہوں جو تو پہن رہا ہے، میں ہی عطا کر رہا ہوں جو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب میری شان و شوکت، میری طاقت، میرے حوصلے اور میری محنت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو لاکھ محنت کرتا، اگر میں نہ چاہتا تو تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے یہ صرف میری عطا ہے، میں نے یہ توفیق دی، میں نے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ تو منزل کمال دنیا تک پہنچ سکے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مقام پر تجھے پہنچانے کے بعد تو اسی کو بھول جائے جس نے تجھے یہ توفیق دی، جس نے تیرے بازوؤں میں قوت دی، جس نے تجھے بولنے کا طریقہ دیا، جس نے تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو صحیح اور سالم پہنچانے تک کا حوصلہ دیا۔ اس کو نہ فراموش کر جا، اس کے قریب آ۔ جب تو اس کے قریب آ جائے گا تو دنیا کی قربتیں ماند پڑ جائیں گی، دنیا کی محبتیں ماند پڑ جائیں گی۔ اپنے خدا کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا دوسروں سے وحشت ہوتی چلی جائے گی۔
اس لیے کہ جب خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، جب خدا سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جب خدا کی قربت کا مزہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کسی کی قربت کا احساس نہیں کرتا، پھر اسے کسی کی قربت اچھی نہیں لگتی، پھر جو خدا کا ہے وہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، جس سے خدا کی نسبت ہو جاتی ہے اس سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے قریب کر لیں۔ خدا سے قریب کرنے کے لیے کیا ہے؟ خود سوچیں، خود فکر کریں کہ راستہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ماہ مبارک رمضان میں سحر و افطار پہ گزر جائے۔ ایک اچھی چیز ہے، مستحب ہے کہ ہم سحر میں اٹھیں اور کھائیں، لیکن اتنا نہ کھا لیں کھانے کے چکر میں کہ ہم خدا کی عبادت سے محروم ہو جائیں۔ افطار میں اتنا نہ کھائیں کہ ہم خدا کی عبادت سے محروم ہو جائیں، نہیں، بلکہ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینے کا مرحلہ ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے تسبیح، تمہاری جو سانسوں کی یہ جو آمد و رفت ہے اس کو بھی میں تسبیح بنا دیتا ہوں۔ جاگنے میں نہیں، جاگنے میں تو تیرا عبادت ہے ہی ہے، اس لیے کہ تو میرا روزہ دار ہے، لیکن اگر میرے نام پر کچھ چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھ لیتا ہے اور تو سو بھی جاتا ہے تو میں تیری سانسوں کو تسبیح بنا دوں گا۔ اس سے زیادہ اور خدا ہمارے لیے کیا موقع فراہم کرے گا؟ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے آواز نہیں آتی، جسے تو محسوس بھی نہیں کر سکتا، یہ تیرے سانس لینا اور تیرا سانس اندر جانا اور باہر آنا، یہ خود تیرے لیے ایک نعمت رکھی ہے میں نے، اور اس اپنی نعمت کو جو میں نے دیا ہے یہ تیرے لیے تسبیح کا درجہ دے دوں گا، تجھے ثواب کی شکل میں بدل کے دے دوں گا۔ تو قریب تو آ میرے، تو نزدیک تو آ میرے، تو قدم تو بڑھا اپنے خدا کی طرف، ذرا سا قدم بڑھا کے دیکھ، تیرا خدا تجھے آواز دے رہا ہے۔ اگر بڑی گناہیں کر چکا ہے تو معافی مانگ لے، صبح میں معافی مانگ، ظہر میں معافی مانگ، مغرب و عشاء میں معافی مانگ۔ اگر اس میں بھی تجھ سے شرم آتی ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، کس کے سامنے گڑ گڑاؤں، کس کے سامنے روؤں، کب میں اپنی گناہوں کی معافی مانگوں، کب استغفار کے لیے وقت تلاش کروں، اللہ آواز دیتا ہے۔ جب دن کے اجالے میں تجھ سے نہ ہو سکے تو رات کی تاریکی میں آ جا، مصلی بچھا، نماز شب پڑھ، اپنے تو ہے اور فات تیرا پروردگار، جیسے تیرا نفس تیرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ تو نے کیا 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 ہے، ویسے ہی تیرا خدا تیرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ تو نے کیا 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 ہے۔ کوئی انسان تیرے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ رات کے تاریکی میں تم نے کیا کیا، دن کے اجالے میں چھپ چھپ کے تم نے کیا کیا۔ مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم ہماری ان گناہوں کو بھی بخش دے کہ جو تو نے کاتب تقدیر سے بھی چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہمارا نفس جو کچھ جانتا ہے، یعنی ہم جو کچھ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا خدا بھی بے عین ویسے ہی جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ لہذا رات کی تاریکی میں اپنے خدا کی بارگاہ میں اور سمجھ لے کہ جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی تیرا خدا جانتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر اپنے خدا سے گڑ گڑا کے استغفار کر لے، اس لیے کہ روایتوں میں موجود ہے جو شخص ماہ مبارک رمضان میں استغفار کر کے اپنے گناہوں کو نہ دھل سکا، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ بنا سکا، عرفات کے علاوہ پھر اس کے پاس کوئی اور موقع نہیں، پورے سال میں پھر کبھی اسے بخشا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو اسیر کر دیا، صرف اور صرف بہشت اور جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو شیطانی مرحلے میں نہ رکھ دینا، ایسا نہ ہو کہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کو پامال کر دو اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ جس کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ نہیں، ایسا نہ ہو۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں بیان کروں گا کہ ہماری ذمہ داری، ایک مومن، ایک انسان، ایک شیعہ، ایک مولا کا چاہنے والا، ایک اللہ کا بندہ، ایک خدا کا بنایا ہوا انسان کیسا ہونا چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو سربا تسلیم خم کرے اور کہے کہ پروردگار جیسا تو کہے گا مجھے ویسے ہی انجام دینا ہے۔ یہ کم سے کم اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہار تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ میں پھر اپنی مقام پہ آ جاؤں کہ کم سے کم کوشش کریں
کہ ایک آیت پڑھیں، اس لیے کہ ایک آیت کا پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے۔ روایتوں میں موجود ہے، اور علماء ہمارے ایک ایک ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اگر وقت ملتا ہے تو اس کے معانی اور مفاہیم کی طرف بھی غور کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اپنی زندگی کو قرآنی بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے اندر تلاوت قرآن کا انس پیدا کریں، کچھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کے اپنے گھر میں مال تو جمع کر لے، لیکن مال جمع کرنے کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی اس کے اندر توفیق نہ ہو۔ لہٰذا کم سے کم بچوں کو قرآن پڑھانے کی طرف گامزن کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے، اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو اسباب فراہم ہیں آج کے دور میں، اپنے بچوں کو ایسے سینٹر میں ڈالیں کہ بچے آپ کے قرآن اچھے انداز میں پڑھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآن شروع کر دیا تو اب ختم بھی کرنا ہے ماہ رمضان میں۔ ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے، کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی قرآن، کوئی حدیث یہ نہیں کہتی کہ اگر قرآن آپ نے ماہ مبارک رمضان میں شروع کر دیا تو اب ضروری ہے کہ اسے ختم کریں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جتنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تم سے میسر ہو سکے قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرو، اتنا پڑھو۔ لہٰذا یہ سوچ کے مت چھوڑ دیں قرآن کے، بھائی میں تو پورا قرآن ختم ہی نہیں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی تو کس طرح سے میں قرآن شروع کروں۔ نہیں، شروع کریں، اللہ کا نام لے کر۔ ختم کرنے والا خداوند عالم ہے، توفیق دینے والا خداوند عالم ہے، طاقت دینے والا خداوند عالم ہے۔ اگر انسان مریض ہے تو یہ نیت کر کے قرآن شروع کرے کہ پروردگار میں مریض ہوں، نہیں پڑھ سکتا لیکن میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، تجھے اس قرآن کا واسطہ، مجھے شفا دے تاکہ میں قرآن آگے پڑھ سکوں۔ اگر بچوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت کی دعا کر کے شروع کرائیں ان کو کہ پروردگار یہ بچے، ان کے اندر قرآن ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت آہستہ پڑھتے ہیں، تو ان کو قرآن مجید کے صدقے میں اتنی توفیق دے کہ یہ قرآن سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اچھے انداز میں پڑھ سکیں۔ یہ ساری دعائیں کر کے آپ نیت کر کے قرآن شروع کریں، دیکھیں آپ کے گھر کے اندر تبدیلی ہوگی، بیمار ہوگا شفا یاب ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل۔ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، قرآن خداوند عالم کا وہ عظیم سرمایہ ہے کہ ہم نے اسے نہیں پہچانا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ میدان محشر میں 3 چیزیں شکایت کریں گی۔ وہ مسجد کہ جس کے پڑوسی ہوں گے لیکن نماز مسجد میں نہ پڑھ رہے ہوں گے، وہ مسجد شکایت کرے گی کہ یہ میرے اللہ، اتنا عظیم گھر تو نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا کہ وہیں پاس پڑوس میں رہ کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ وہ عالم کہ جو سکھانا جانتا ہو لیکن آس پاس رہنے والے اس سے سیکھنا نہ چاہیں، وہ شکایت کرے گا پروردگار کن جاہلوں کے درمیان تو نے بھیج دیا تھا کہ ان کے پاس عالم ہوتے ہوئے بھی ان کو سیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا، یہ حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا وہ بھی شکایت کرے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا کہ پروردگار انہوں نے جہیز میں دیا ہمیں، پروردگار انہوں نے طاقوں پہ رکھا مجھے، میرے اوپر گرد جمی رہی، کبھی انہوں نے گرد کو بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ میں شکایت کرتا ہوں تو نے کس گھر میں مجھے بھیج دیا تھا کہ میں اس گھر میں پڑھا رہا لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسے اٹھا کے پڑھ سکے۔ لہٰذا اس دن سے ڈریں جب سامنے قرآن کہہ رہا ہوگا کہ میں ان کے گھر میں پڑھا ہوا تھا اور مجھے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ کوشش کریں، آگے بڑھیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ زمینہ فراہم کریں۔ آج کے لیے یہیں تک کافی ہے کہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں، اس کی تلاوت کے سلسلے میں، اس کے نسخوں کے صورت میں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھ کے جو ہے قرآن کے لیے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں، نہیں، آپ قرآن کے اوراق کو، پارے کو نوجوانوں میں، بچوں میں تقسیم کریں، قرآن کے لیے کوئی دوسرا سسٹم بنائیں، قرآن کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ نسلہ بعد نسلین چلتا رہے۔ یہ آپ کے لیے ایک باعث خیر ہے۔ جب تک زندہ ہے قرآن آپ کو اس دنیا میں بلند کرے گا، مرنے کے بعد جائیں گے برزخ میں آپ بلند رہیں گے، محشر میں آپ جو قرآن مجید کے لیے کام کرے گا خداوند عالم اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ